الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں بیان کر رہا تھا، حلم کا، تحمل کا، صبر کا، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ نفس انسان کا بڑا دشمن، نفس امارہ گناہوں کی طرف لے جانے والا، نفس لوامہ گناہوں پر ملامت کرنے والا، پھر ایک نفس مطمئنہ بھی ہے، اطمینان والی نفس۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا، اس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ یہ لوگ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، سبقت کرتے ہیں نیکیوں کی طرف۔ یہ نفس مطمئنہ کی صفت ہے۔ وہ نفس مطمئنہ جبکہ انتقال کے زمانے میں ملک الموت ان کے ساتھ بہت سارے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور بشارت سنائی جاتی ہے نفس مطمئنہ والوں کے لیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اطمینان والی نفس، گناہوں سے بچنے والی نفس، تحمل اور برداشت والا نفس، نکل اپنے پروردگار کی طرف، چل اپنے پروردگار کی طرف۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادخلی فی جنتی، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم سب کو ایسا نفس نصیب فرمائے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر میدان میں ہدایت دی ہے۔ وہ راستے، وہ طریقے جو شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے طریقے ہیں، جہنم میں لے جانے والا، ان سے بچنے کی آپ نے ترکیب بھی بتائی ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ غصے سے بچو، تحمل اور برداشت کرو، آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ غصے کے وقت کیا کیا جائے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی معروف حدیث ہے کہ غصے کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے صحابہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس امت محمدیہ پر۔ جتنے صحابہ تھے آپ کے ماننے والے،
جو کچھ بھی سنا امت تک پہنچا دیا۔ 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ حدیثیں آج تک ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور یہ حدیث صحابہ کی بیان کی ہوئی قیامت تک اللہ کے بندوں کے پاس پہنچتی رہیں گی۔ ابو ذر غفاری نے یہ حدیث بھی نوٹ کی، امت کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس۔ غصہ آنا انسان کے لیے ایک فطری بات ہے، غصہ آتا ہے، لیکن جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اور اگر اس سے غصہ چلا جائے، ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ، ورنہ لیٹ جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کو ختم کرنے کا ایک نفسانی تدبیر بتائی ہے، جو یقیناً بلا شبہ کارگر ہے۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصے میں آدمی سے بہت سے بے جا حرکتیں، لغویات صادر ہو جاتی ہیں۔ کسی جگہ اگر جم کر بیٹھ جانے سے غصے کا امکان کم ہوتا ہے، اور اگر لیٹ جاتا ہے تو اس سے اور کمتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے حکیم تھے۔ غصہ آ جائے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے اگر کھڑا ہے، بیٹھنے کے بعد بھی اگر غصہ باقی رہتا ہے تو لیٹ جائے۔ ایک تدبیر اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ پھر حدیث شریف میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے، راستے میں یا کسی مقام پر کسی نے کچھ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے صدیق اکبر نے کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن بیجا طریقے سے وہ حملے کر رہا ہے اور باتوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تیزی کے ساتھ اس کی زبان چل رہی ہے۔ صدیق اکبر کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، خاموش ہیں، اور اللہ کے نبی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور آپ مسکرا بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت صدیق اکبر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ظاہر ہے کہ انسان تھے، جائے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ان کا نام صاحب سے پکارا ہے غار میں، ذرا یاد تو کیجئے، جبکہ اذ قال لصاحبہ، جبکہ پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے دیا، جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے سنائی دنیا کے اندر۔
لیکن بہرحال ایک فطری چیز ہے کہ برداشت نہیں کر سکے اور کچھ جواب دینا شروع کیا۔ جب تک خاموش تھے اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرا رہے تھے، لیکن جب جواب دینا شروع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے چہرے پر غالباً غصے کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ لیکن یہاں جب بات ختم ہو گئی اور جا کر ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ اٹھ کر چلے آئے، وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، میں صبر کر رہا تھا، خاموش تھا، آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ اٹھ کر چلے آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموش تھے، آپ خاموش تھے، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، میں اس پر مسکرا رہا تھا، لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا اور شیطان وہاں آ گیا، اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں آپس میں بات چیت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا اختلاف نفاق اور شقاق، شیطان وہاں اپنا کام کرتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات سے پرہیز کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں روایت کی ہے، اور امام طبرانی نے طبرانی کبیر میں اس کو نقل کیا ہے حضرت ابن عباس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی تفقہ فی الدین کے لیے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر اللہ نے ان کو یہ درجہ، یہ مقام دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے مفسر کی حیثیت سے ابھرے، اور تفسیر ابن عباس بھی چھپ گئی ہے، موجود ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا، اے میرے امت کے لوگوں کو دین سکھاؤ، تعلیم دو، یسروا، اور ان کے لیے آسانی پیدا کرو، علم دین کے لیے، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، دنیاوی علم جو انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو، جو 70 قیدی آئے تھے، ان سے فدیہ لیا گیا تھا اور چھوڑ دیا گیا تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بچوں کو تعلیم دو،
ظاہر ہے کہ یہ سارے کے سارے اسلامی تعلیم سے دور تھے، یعنی ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، یہ بھی ایک علم ہے۔ یسرو، آسانیاں پیدا کرو تعلیم کے لیے، علم سکھانے کے لیے، وہ طریقہ اختیار کرو جس سے علم حاصل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ولا تعسروا، علم سیکھنے کے لیے دشواریاں پیدا مت کرو، کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کرو جس سے علم سیکھنے میں رکاوٹ پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے مختلف موضوعات ہوتے تھے، مختلف خطبات آپ کے ہوتے تھے، صرف جمعہ کا خطبہ ہی نہیں ہوتا تھا، آپ کے دروس ہوتے تھے مسجدوں میں، مسجد نبوی کے اندر، یا کسی سفر میں ہو، حضر میں ہو، مختلف اوقات میں مختلف ہدایات آپ دیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے فَلْيَسْكُتْ، پر چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، پھر دوبارہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ حدیث بیان کی گئی، اللہ نے چاہا اس وقت ختم ہو چکا ہے، اگلے درس میں کچھ باتیں اس تعلق سے مختصر سی بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔